حقائق ہیں جو ایک بڑا میں ودن انشاءاللہ 2-3 منٹس کچھ کمپیریزن کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا گول اچیو کیا جائے گا۔ تو چونکہ جو پاکستان کے اندر مذہبی معاملات کے ٹھیکیدار ہیں، کالعدم جماعتوں کے سرپرست ہیں، بینڈ آؤٹ لیٹس کے سرپرست ہیں، اور جو انٹرنیشنل دہشت گردوں کے ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے چونکہ ہمیشہ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کاوش کی۔ اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالہ سے، عمران خان صاحب کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو جوڑ کے نتھی کر کے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئیں، اور یہ خود بہت بڑے عاشق رسول اور چیمپئن بن بیٹھے مذہب کے۔ تو اس میں یہ 5-7 چیزیں ہیں جو مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، میں مذہبی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان میں آج تک ریاست مدینہ کی بات نہیں کی، کانسیپٹ آف ریاست مدینہ کی بات نہیں کی۔ عمران خان وہ پہلا آدمی تھا جس نے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات کی۔ آن دا ادر ہینڈ سائڈ، اس کے اگر آپ اگینسٹ لیں تو آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، اور خصوصاً اس میں خواجہ آصف صاحب کا بیان جو انہوں نے امریکہ میں بھی دیا اور جو مختلف دنیا کے تھنک ٹینکس میں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے لبرل پارٹی ہیں، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو الائیڈ ہیں، یہ کو بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور یہ مذہب کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایشو کہ آج تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں مذہبی لوگ تو الحمدللہ جس وقت مدینہ شریف تشریف لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کی ایک عقیدت کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، عام عوام کا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی جس ادب اور احترام کے ساتھ عمران خان نے مدینہ کی سرزمین پر حاضری دی۔ پاکستان کا کوئی حکمران اسے توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ننگے پاؤں عقیدت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عاجزی کے ساتھ پیش ہو۔ اور اس کے اگر آپ کمپیریزن کریں تو اگینسٹ ہے دا کریکٹر آف میاں نواز شریف، جو اپنی پاکستان سے جس وقت وہ ایگزائل میں گئے، سیلف ایگزائل میں گئے مشرف صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، اور میں تو چونکہ میرے پاس وہ ایگریمنٹ موجود ہے، تو یہ وہی میاں صاحب ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے میرے والد سے جب وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے کہ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ تو ایک سائیڈ پہ اس شخص کا عمل ہے جو مدینہ کی سرزمین پر جوتے اتار کر برہنہ پاؤں، ننگے پاؤں سرکار کی بارگاہ میں اپنا جذبہ عقیدت شو کرنے کے لیے جاتا ہے، اور دوسری سائیڈ پہ اس شخص کا طرز عمل ہے جو مکہ اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے نہیں باز آتا۔ ایک بات یاد رکھنا بھائیو، اگر انہوں نے زمان پارک کی طرف رخ کیا تو آپ نے سب سے پہلا جاتی عمرہ کی طرف رخ کرنا ہے یا بلاول ہاؤس کی طرف۔ یہ قانون کے مطابق خان کو پکڑنے آتے ہیں، قانون کے مطابق الیکشن نہیں کرواتے، گدے، بغیرتی کی بھی حد ہوتی ہے۔
ख्याल में मैं यहाँ ऐड करूंगा कि इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल, जो लोग वोट को इज्जत दो की बात करते थे, तो आइन में ये लिखा है ना कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन करवाने चाहिए। सीधी सी बात है। जब ये उड़ता हुआ तीर आप बगल में ले रहे थे अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर, उस वक्त नहीं था पता कि हम इस तरह अनपॉपुलर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया गरीब आवाम के लिए आज तक? सब कुछ इन्होंने अपने लिए किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। यही आपकी फौज का भी हाल है। और उस भगोड़े मुशर्रफ के लिए तुम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल देकर उसे दफनाया, उस बदमाश को, जिसके बारे में कोर्ट का डिसीजन था। तो ये तो चीज नहीं होनी चाहिए। इन लोगों का कोई काम नहीं, इनको साइड में रखें भाई। इनको आप इस वक्त अगर जरा सा भी रास्ता देंगे ना, ये इनको बस आखिरी धक्का रह गया। ये आप समझ लें एक खुराक प्रोवाइड कर देंगे, दोबारा से जिंदा होकर ये फिर दोबारा मॉन्स्टर बन के ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। इन्होंने रहना नहीं इधर तक, बिल्कुल ना। इमरान खान साहब इनको इजाजत दें अंदर एंटर होने की,